آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلسطین کی پاک سرزمین پر سب سے پہلے کون آباد ہوا اور اس کو نبیوں کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے، یہاں پر کتنے انبیاء آئے اور یہ سرزمین اسلامی حیثیت سے اتنی زیادہ اہم کیوں ہے۔ میرے ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کنعانیوں کی سرزمین فلسطین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے جو قوم اس خطے میں آباد ہوئی وہ کنعانی تھے، جو سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تقریباً 3000 قبل مسیح میں انہوں نے یہاں شہر بسائے، زراعت اور تجارت کو فروغ دیا۔ کنعانی تہذیب کے اہم شہر یروشلم، حیفا اور یافا تھے۔ اس کے بعد فلسطینی اور عبرانیوں کی آمد ہوئی۔ تقریباً 1200 قبل مسیح میں ایک اور قوم فلسطینی سمندر کے راستے آ کر جنوبی فلسطین میں آباد ہوئی، جن کے نام پر بعد میں اس علاقے کو فلسطین کہا جانے لگا۔ اسی دوران عبرانی قبائل بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف آئے اور یہاں آباد ہونے لگے۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور شروع ہوا۔ بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک متحد ریاست قائم کی اور یروشلم کو دارالحکومت بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ریاست اپنی طاقت کی انتہا پر تھی۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن تعمیر کروایا۔ یہ عظیم عبادتگاہ اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ بنی اسرائیل اللہ واحد کی عبادت کر سکیں۔ اسلامی تاریخ میں ہیکل سلیمانی اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ توحید اور نبوت کا مرکز تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن تعمیر کروایا، اور یہ حقیقت قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات، ہوا اور پرندوں پر قابو دیا تھا۔ یہودی بھی اس مقام کو انتہائی مقدس مانتے ہیں اور آج بھی اسی جگہ اپنے تیسرے ہیکل کی تعمیر کے خواہش مند ہیں۔ اسی جگہ پر مشہور دیوار گریا ہے جسے ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کے باقی بچ جانے والے ایک حصے کو ویسٹرن وال دیوار گریا کہا جاتا ہے، جو آج بھی یروشلم میں موجود ہے۔ یہودی یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا نجات دہندہ یعنی دجال مسیحا جلد آئے گا اور وہ اسی مقام پر تیسرا ہیکل تعمیر کرے گا۔ اس عقیدے کے تحت وہ ہیکل سلیمانی اور دیوار گریا کو اپنا مسیحا کی آمد سے جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ مقام مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد سب سے مقدس اور اہم یروشلم اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام ہے بیت المقدس، جو کہ قبلہ اول بھی رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کو روانہ ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ جو اسی مقام پر واقع ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہی ہے۔ یہ مقام انبیاء کا مرکز رہا ہے اور اسلامی تاریخ میں اسے نہایت روحانی اور دینی اہمیت حاصل ہے۔ دوستو، اس کے بعد بابلی اور فارسی ادوار یہاں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ ریاست تقسیم ہو گئی۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور ہزاروں یہودیوں کو اسیر بنا کر بابل لے گیا۔ بعد میں فارس کے بادشاہ کوروش اعظم نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت۔ اس کے بعد یونانی اور رومی دور یہاں آ گیا۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فلسطین کو فتح کیا۔ اس کے بعد یونانی فلسطینیوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد یونانی گریس والی سلطنتوں کا قبضہ رہا اور پھر 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپے نے اسے رومی سلطنت میں شامل کر لیا۔ رومیوں کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے یروشلم کے گرد دعوت حق دی۔ رومیوں کے بعد یہاں اسلامی فتح اور خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے یروشلم میں داخل ہو کر نہایت امن و امان کے ساتھ عیسائیوں سے شہر حاصل کیا اور مسجد اقصیٰ کی جگہ پر دوبارہ عبادت کا انتظام کیا۔
خلافت راشدہ کے بعد اموی اور عباسی خلافت نے فلسطین پر 661 سے 750 اور عباسی خلافت نے 750 سے لے کر 1258 تک حکومت کی۔ ان ادوار میں یروشلم اسلامی ثقافت و تہذیب کا اہم مرکز بن گیا۔ تعلیم، فن اور تعمیرات کو فروغ حاصل ہوا۔ عباسی خلافت کے بعد فاطمی خلافت جو کہ شیعہ حکومت رہی ہے، 10ویں صدی میں فاطمی خلافت نے مصر سمیت فلسطین پر قبضہ کیا۔ یہ خلافت شیعہ اسماعیلی عقیدے پر مبنی تھی۔ فاطمی حکمرانوں نے قاہرہ کو دارالحکومت بنایا اور فلسطین کو اپنے اقتدار میں شامل رکھا۔ فاطمی خلافت کے بعد 1099 میں یورپ سے آئے ہوئے صلیبیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کیا اور ایک صلیبی ریاست قائم کر لی۔ یروشلم پر تقریباً 88 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ صلیبیوں کے بعد صلاح الدین ایوبی یعنی ایوبی سلطنت کا دور آتا ہے۔ 1187 میں عظیم مسلم جرنیل صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دی جو کہ ایجپٹ کے حکمران تھے، اور یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ انہوں نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی جو مصر، شام، حجاز اور فلسطین پر محیط تھی۔ ان کا کردار انصاف، شجاعت اور رواداری کی علامت بن گیا۔ دوستو، ایوبی سلطنت کے بعد مملوک حکمرانوں نے فلسطین پر حکومت کی۔ 1517 میں خلافت عثمانیہ نے مملوکوں کو شکست دی اور فلسطین کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ عثمانیوں کا دور 400 سال تک 1517 سے لے کر 1917 تک قائم رہا اور فلسطین میں امن و امان ترقی کا دور رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1917 میں برطانیہ نے عثمانی سلطنت سے فلسطین چھین لیا۔ ہولوکاسٹ دوسری جنگ عظیم میں 1939 سے لے کر 45 کے دوران نازی جرمنی کی جانب سے یہودیوں کی منظم نسل کشی کی گئی تھی۔ ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا، جن میں لاکھوں بچے بھی شامل تھے۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے بہت سے یہودی فلسطین ہجرت کر گئے۔ اس وقت صہیونی تحریک زونسٹ موومنٹ جو کہ یہودیوں کی موومنٹ تھی، ایک سیاسی مہم اختیار کر گئی جس کا مقصد یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن قائم کرنا تھا۔ برطانوی حکومت کی حمایت سے یہ تحریک مضبوط ہوئی اور ہولوکاسٹ کے بعد ہزاروں یہودی فلسطین پہنچے جو آگے چل کر اسرائیل کے قیام کا سبب بنے۔ 1917 میں ہی برطانوی حکومت نے بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہودیوں کو فلسطین میں وطن دینے کا وعدہ کیا، جس سے عرب اور یہودی کشیدگی شروع ہو گئی۔ صہیونی تحریک کے تحت ہزاروں یہودی یورپ سے فلسطین آنا شروع ہوئے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کی۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، جس کے بعد عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے جنگ جیت لی اور فلسطین کا بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے، جنہیں آج بھی نکبہ یعنی تباہی کا دن کہا جاتا ہے۔ 1948 کے بعد کئی جنگیں ہوئی ہیں اور 1967 کی 6 روزہ جنگ، جس میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارہ، گولان ہائٹس اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1973 کی یوم کپور کی جنگ بھی مشہور ہے۔ 1987 اور 2000 میں فلسطینی انتفاضیہ تحریک مزاحمت شروع ہو گئی۔ 2008، 14، 21 اور 23 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آج کا فلسطین اس وقت 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ مغربی کنارہ جس پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہے، لیکن فلسطینی اتھارٹی کی جزوی حکومت بھی ہے۔ غزہ جہاں حماس کی حکومت ہے، لیکن اسرائیل نے سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ تقریباً ابھی 90% غزہ کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ مسلسل جنگوں، اسرائیلی قبضے اور عالمی بے حسی کے باعث فلسطینی عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ لاکھوں فلسطینی دنیا بھر میں پناہ گزین کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین میں تاریخی مذاہب اور ثقافتوں کا سنگم ہے۔ اس پر مختلف قوموں نے حکومت کی، لیکن اسلام
نظام کے تحت یہ ایک مقدس اور پرامن خطہ رہا۔ آج فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جو عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ نہ صرف ایک سیاسی بلکہ دینی فریضہ بھی ہے جو کہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے، غزہ کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ بچوں کو بموں کے ساتھ ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، اتنی بے حسی تاریخ میں کہیں بھی مسلمانوں کی نہیں دیکھی گئی کہ وہ اس مقدس سرزمین کے تحفظ اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین پر اپنا رحم فرمائے اور مجاہدین کی مدد کرے اور اسرائیل کو تباہ و برباد کرے۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔